یہ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جب اذان ہوتی ہے تو عورتوں کے لیے گھر میں جیسے دوپٹہ لینا لازمی ہے، یا جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جس طرح ہم نماز کے لیے باقاعدہ ایک حجاب کرتے ہیں وہ لینا ہمارے لیے لازمی ہے، یا اس میں اسلام میں کچھ رعایت ہے؟ پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. اذان گھر میں ہوتی ہے وہ ایک عام ہم نے دیکھا ہے دوپٹہ اوڑھ لو اذان ہو رہی ہے، بلکہ میں نے تو وہ بہت ہی فنی چیزیں دیکھی، کتاب پڑھی وہ سر پہ رکھ لیں گے، کشن پڑا وہ سر پہ پکڑ لیں گے، وہ ایک ہے کہ بس سر پہ کچھ رکھ دیں. اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو کیا حجاب کی صورت میں ہی قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی لیٹ کے مت کبھی پڑھو، اس کا ادب اور ساری چیزیں، اس کو پلیز ایکسپلین کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے عبادات کے لیے کچھ احکامات اور آداب بیان فرمائے ہیں جی، جن میں نماز، جس کا دن میں 5 مرتبہ انتظام اور انصرام ہوتا ہے اور اسی کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نماز کی اطلاع دینا اور جماعت کے لیے لوگوں کو یکجا کرنا ہے. تو چونکہ اب لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے اور گھروں تک الحمدللہ آوازیں جاتی ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اذان کی آواز سے، اور حکم ہے کہ اگر کہیں کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو، آفات کا نزول ہو، یا کہیں کوئی آسیب کا، جنات کا، یا اس قسم کی بدروحوں کا اگر کوئی امکان ہو تو وہاں اگر اذان دی جائے. ایون یہ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے روایات میں کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو اذان دی جائے تو وہ آگ بھی بجھتی ہے اگر ساتھ ساتھ اس کو بجھانے کے معاملات کیے جائیں. جہاں تک وضو کا تعلق ہے، وضو نماز کے لیے اور طواف کے لیے جو بیت اللہ کا اور صحیح کی جاتی ہے صفا مروہ کی، اس کے لیے تو بالاتفاق واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے. البتہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے یا قرآن کریم کو چھونے اور اسے اٹھانے سے پہلے وضو کرنے کے معاملے پر علماء کے مابین اختلاف ہے. اس میں راجح بات، احوط بات جو احتیاط والی ہے اور ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایک تو مومن، جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت جملہ تھا کہ ایک ایمان والا تو ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت وضو سے رہے. یعنی باطنی طہارت تو ہے ہی، کیونکہ جتنی بھی نجاستیں ہیں وہ حسی ہیں، حقیقی تو نہیں ہے. لیکن اور ایک مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ تو مومن ہے. اور مشرک، اسے قرآن نے ناپاک کہا، وہ آب زمزم سے غسل کر لے، گنگا جمنا نہا لے، تب بھی وہ ناپاک ہی رہتا ہے قرآن کی زبان میں. تو لیکن احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ اور مقدس اور مطہر فرشتے. اس سے بعد مفسرین نے یہ رائے لی ہے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے بھی باوضو ہونا شرط ہے. لیکن اس میں اگر آج میں موجودہ مفسرین کو دیکھوں یا متقدمین کو بھی دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو معتدل رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان پاک ہے، اگرچہ اس کا وضو نہ ہو، تو وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے، کیونکہ علماء عرب کی بھی رائے یہ ہے کہ یہ مصحف ہے، حقیقی قرآن تو وہی ہے، اور وہ جو ضمیر ہے وہ بھی ان فرشتوں اور ملائکہ کے لیے ہے کہ وہ ملائکہ اسے نہیں چھو سکتے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سلاطین کو خطوط لکھے تھے، قیصر اور کسریٰ کو، اس میں بھی قرآن کی آیات بھی لکھی تھی اور سلام بھی لکھا تھا، اور وہ کافر تھے اور وہ اس کو چھو رہے تھے. تو جہاں تک اذان کے وقت عورتوں کے حجاب اور دوپٹے کا تعلق ہے، تو اگر بالکل ہی اکیلی ہیں تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط کا اور ادب کا تقاضا یہ ہے. لیکن ماں محرم کے سامنے تو عورت کو اپنے بال چھپانا بالاتفاق واجب فرض ہے، اور اس کا حجاب ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے. جہاں تک پردے کا تعلق ہے، دیکھیے پردہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، پردہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ اذان کی آواز آئی، سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، بزرگ آئے تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا. یہ کلچر ہے، مذہب اور دین نہیں. دین نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نامحرم ہے اس کے سامنے آپ نے شرعی حجاب کی رعایت کرنی ہے، چاہے وہ آپ کا دیور ہو چاہے کوئی اور ہو. ایک ہی فیملی میں رہتے ہوئے اس طرح کے مسائل بہت زیادہ پیش آتے ہیں. اس لیے وہ جو حجاب ہے جس کی ضرورت نماز میں پڑتی ہے، وہی حجاب نماز کے علاوہ بھی فرض واجب ہے اور انسان اس کا پابند ہے، چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو. اگر آپ اپنے میاں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، تو یہ کلچرل ہے کہ سر پہ دوپٹہ اوڑھنا ہے، ریلیجیس نہیں ہے؟ میں آپ دونوں سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ ایک خلاصہ نکلے. میں دو باتوں پہ چاہوں گا کہ میں ایک کامنٹ، پہلے اس کا تو ایک جواب دے دینا تاکہ دیکھیے شرعی طور پر تو یہ آداب میں سے ہے کہ جب اذان ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا کسی بھی
دینی اور نیک بات کو سنا جائے تو اپنے سر کو ڈھک لیا جائے, اس کو ڈھانپ لیا جائے. اس میں یہ دینی معاملہ یہ بالکل یہ آداب میں سے ہے, یہ بالکل آداب دینی آداب میں سے. دیکھیں عورت کے لیے اپنے بالوں کو چھپانا لازم ہے اگر کوئی نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک عورت بن ٹھن کے زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو شو پیس بنا کر پیش کرتا ہے, مرد مائل ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ عورتیں کاسیات عاریات, جو کپڑے پہنے ہوئے ہوگی لیکن نیم برہنہ ہوگی, مائلات ممیلات, مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی, خود مردوں کی طرف مائل ہوگی, ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں. اسی لیے عام حالات میں اس کے بالوں کا ڈھکا رہنا ضروری ہے. ہاں ایک عورت گھر میں ہے, اپنے شوہر کے ساتھ ہے, بچوں کے ساتھ ہے, یا وہ کوئی ایسا کام کاج کر رہی ہے کچن میں ہے, تو وہاں پر گنجائش ہے, لیکن اس کو عادت نہ بنائی جائے. یہ شرعی حکم ہے کہ سر کو ڈھانکے. اگر ایسی سچویشن میں ہے کہ دوپٹہ پہن بھی سکتے ہیں تو بھی آپ کہیں نہیں جی انہوں نے تو کہہ دیا تھا میں دوپٹہ نہیں پہن, یہ بھی نہ کریں. ایسا ہی ہے نا. گھر میں جب خواتین ہوتی ہیں نا تو وہ ایک بہت کیجول اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہی ہیں, تو یہ آداب میں سے ہے. کیونکہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اس بات پر جو سوال کیا جا رہا ہے. تو جو سوال بیسیکلی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خاتون اپنے گھر میں ہے تو یہ شرعی آداب میں سے ہے کہ اذان کے وقت اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لے, اور نماز کے اندر اس کو یقینی طور پر وہ حجاب کرنا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا. اور وضو کے حوالے سے میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس القرآن الا وانت طاہر, کہ تم قرآن کو مت چھونا مگر یہ کہ تم پاک ہو. اور لا یمسہ الا المطہرون, جب اللہ کے فرشتے قرآن کو نہیں چھوتے مگر اس حال میں کہ وہ طاہر ہیں, تو انسانوں کو تو پھر اس کا زیادہ خیال کرنا.